بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جمعے کی نماز کے بعد میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں، کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے سب نے نکلنا ہے اور ہم نے ایک پرامن طریقے سے بتانا ہے، احتجاج رجسٹر کروانا ہے دنیا میں کہ جو سویڈن کے اندر جس طرح قرآن کو جلایا گیا، قرآن شریف کو، اور آزادی رائے کے نام پہ، اور تو پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہماری طرف سے ایک بھرپور قسم کی ایک احتجاج دنیا میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے صرف ایک پیغام دینا ہے۔ تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو، کارکنوں کو، سب نے آپ نے نکلنا ہے جمعے کے بعد اور احتجاج رجسٹر کروانا ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان، میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف منسٹر دیکھے ہیں، جو خالد خورشید گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، میں نے ایک اس طرح کا آدمی، اہلیت بھی رکھنے والا، ایماندار، آج کل کے حالات میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا، نظریاتی آدمی، جو ایک نظریہ پاکستان، جو کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے، حقیقی آزادی، نظریاتی آدمی، اس کو گرا دیا گیا۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، لیکن قوم نے پنجاب کی گورنمنٹ کو وہ الیکشن کے اندر 16 جولائی کو پھر جتا دیا، ہم پھر واپس آ گئے، پھر کوشش کی گرانے کی، جب کہ ہم نے 186 ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گورنمنٹ بچائی پنجاب کی، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق۔ وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں، طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ گرائی گئی، اور وہ اس کے منہ سے ہی نکل گیا، جو پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹری لیڈر، وہ فاروق نے تو کہہ ہی دیا کہ جی یہ کون ہے اس کے پیچھے۔ اور اب گلگت بلتستان کی باری آ گئی تھی کہ بس وہاں تحریک انصاف کی حکومت کسی طرح گرائی جائے، لیکن نقصان کس کو ہوگا اگر یہ گرا دیں؟ اور وہ بھی اب پوری کوشش ہے کہ وہ پیسہ پوسا چلے گا، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ ایک معاشرے سے جب اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں، جب مورل ویلیوز ختم ہو جائیں، جب انصاف ہی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو طاقتور ہے پھر وہ جو مرضی چاہے کرے، تو وہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میں یہ بار بار کیوں آپ کو لیکچر دیتا ہوں؟ کیونکہ مجھے خوف ہے اپنے ملک کا، میں خوف زدہ ہوں کہ ہم اب وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، وہاں تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ایک بڑی خواب ہے پاکستان، ہے ابھی بھی ہے، جس کے نام پہ جب یہ جو ملک بنا تھا، یہ بہت بڑی سوچ تھی اس کے پیچھے۔ علامہ اقبال جیسا ذہن تھا، جنہوں نے ایک تصور دیا تھا، ایک خواب دکھائی تھی ہمیں، اور پھر قائد اعظم جیسے لیڈر تھے۔ اور قائد اعظم کی کیا سب سے بڑی کیا کوالٹی تھی ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ قائد اعظم ایک سچا، ایک صادق اور امین انسان ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنسٹ ہے، قانون پہ چلنے والا ہے۔ اور وہ پاکستان کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی ایتھکس، نہ کوئی مورل ویلیوز، نہ کوئی ہمارے دین کی کوئی فکر ہے کہ یہ ایک اسلام کس طرح کی جو سیرت نبی جس سے ہمارا سارا ویلیو سسٹم آتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بس ایک آبجیکٹو ہے، بس کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اور کیونکہ عمران خان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس لیے اس پارٹی کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ گلگت بلتستان میں واردات ہو رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں خالد خورشید جو چیف منسٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان پہ تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹسٹینڈنگ انسان ہے۔ دوسری چیز کہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں؟ ایک انسانی معاشرہ، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف۔ کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دے؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے۔ اور کیوں جب وہ پرشین ایمپائر کا جب ایمبیسڈر کو بھیجتا ہے ان کا کہ پتہ تو چلو یہ کون ہے مسلمان، اور وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ کہتے جی، وہ جب ان کے عام سا دروازہ ہوتا ہے، وہ کہتے جی وہ دیکھیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جا کے جب واپس بتاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک کا سربراہ، اس کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہاں امن ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، جو انصاف دیتا ہے معاشرہ۔ اسی پہ چرچل، وسٹن چرچل جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، ہٹلر کی فورسز کھڑی ہوئی تھی بارڈر فرانس میں، تو وہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ یعنی قوموں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر۔ انصاف، جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، ان کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، قانون کے نیچے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ آپ کیوں اللہ نے جو اپنی آزادی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، کیوں اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ دیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد شہید کا رتبہ دیا ہے کہ جو آزادی کے لیے اپنے لیے جان دیتا ہے۔ کیوں اتنا بڑا رتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف آزاد معاشرے ہی اوپر جا سکتے ہیں، صرف وہی معاشروں کا عروج ہوتا ہے۔ آپ ذرا امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے، اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا۔ غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو میری قوم، میری غور سے بات سن لیں، جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ۔ جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے، ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی، یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے